بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6544۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ اللہ کی نعمتوں اور خوشیوں میں رہیں گے، اہل جہنم اپنے اعمال کے مطابق عذاب میں رہیں گے اور انہیں موت کے ذریعے نجات نہیں ملے گی۔ اس حدیث کا مقصد انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی دائمی زندگی کی تیاری کی ترغیب دینا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو تو کیا سب کو اپنی نجات کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت آسان چیز کا دنیا میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6538۔ آخرت میں مال و دولت کسی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے آسان راستہ یعنی ایمان اور اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ جو شخص دنیا میں ایمان قبول نہیں کرتا وہ قیامت کے دن کسی فدیے یا مال کے ذریعے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو درجے میں صلاۃ، صوم اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ آپس میں میل جول کرا دینا ہے، اس لیے کہ آپس کی پھوٹ دین کو مونڈنے والی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2509۔ اسلام میں مسلمانوں کے درمیان محبت، اتحاد اور صلح کرانا بہت بڑی نیکی ہے۔ رنجش، حسد، لڑائی اور تعلقات خراب کرنا انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، اسی لیے اسے ہلکا، دین کو مونڈ ڈالنے والی چیز کہا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو تو ان میں صلح کرانا بہت فضیلت والا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا اجر ہے۔